محمود خان صاحب، شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو معاملہ ہوا، عدالت نے آج انہیں ایک مرتبہ پھر سے جسمانی ریمانڈ پر بھجوا دیا ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کی گرفتاری اب اتنے مقدمات میں ڈل گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا باہر آنا مشکل ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے امیدواروں کی، رہنماؤں کی مشکلات تو ختم نہیں ہو رہی، تو پارٹی انتخابات میں کس طرح سے جائے گی؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتخابات میں تو انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے میجورٹی سیٹوں ہمارے کارکنان نے، امیدواروں نے کاغذات جمع کیے ہیں، اور ایک دو تین لوگوں نے جمع کروائے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کروائے ہیں کہ اگر کسی بھی صورت میں کوئی مسئلہ کسی کارکن کے امیدوار کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمارا اپنا نمائندہ موجود ہو، تاکہ کوئی سیٹ خالی نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے عوام فیصلہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس الیکشن میں عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ہے، اور انشاءاللہ دو تہائی سے عمران خان صاحب کو انہوں نے ادھر انشاءاللہ بھیجنا ہے اس ایوان میں۔ جہاں تک شاہ صاحب کا تعلق ہے، قریشی صاحب کا، دیکھیے سیاست میں الزامات بھی لگتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو کل چشم فلک میں دیکھا وہ ان نظاروں میں سے ہے۔ میں یہ نہیں کلیم کر رہا کہ پاکستان میں کسی کے ساتھ پہلے زیادتی نہیں ہوئی، لیکن یہ ان زیادتیوں کی کڑی کا ایک نیا سلسلہ ہے جو کہ اچھا نہیں ہے۔ ماضی میں اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے وہ غلط تھا، لیکن اس کا ازالہ یہ نہیں ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ نہیں، کہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں شاہ صاحب معتدل مزاج آدمی، شریف النفس، اور پاکستان کی سیاست میں سمجھتا ہوں شرافت کے علمبردار ہیں، اور ہر طرح کے حالات میں انہوں نے سیاسی گفتگو اور معاملات کو سیاسی طور پہ لے جانے کی بات کی، ہمیشہ سیاسی حل کی بات کی۔ کل جو ان کے ساتھ ہوا اس سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا یا ہمارے فورن آفس کا یا کسی بھی پاکستانی کا عزت اس میں اضافہ ہوا ہے۔ دیٹ واز ناٹ دا وے ٹو، ان کو اس طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک کیسز کا تعلق ہے اس میں بھی میں، لیکن آپ علی محمود خان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام حلقوں کے اندر آپ کے امیدواروں کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں، اور اب پارٹی کا ہر حلقے میں امیدوار ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیے تقریباً ہر جگہ جمع ہو چکے ہیں، اب اللہ کرے اسکروٹنی میں سب کے کلیئر ہوں۔ اور شاہ صاحب پہ میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا، دیکھیے ان کو مشکلات کا سامنا ضرور ہے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا ہے، ہمت سے کام لیا ہے۔ لیکن یہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس دن کراچی تھے، اور ان کی جو وائف ہیں ان کی شاید بیماری تھی، ان کا کوئی آپریشن، کوئی مسئلہ تھا، اور اس وجہ سے وہ پھر کراچی میں بعد میں ان کو آنا پڑا۔ تو وہ تو کیسے آپ ان چیزوں میں چارج کر سکتے ہیں جب وہ ادھر تھے ہی نہیں؟ تو یہ چیزیں وہ فیس کریں گے، اور وکلاء ان کے ساتھ اور پوری جماعت صاحب ان کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں۔ لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کل جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں سب لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ برا کہا ہے۔ ٹھیک، رائٹ۔ اچھا، اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک کیا جائے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ ہی کے تحفظات دور کرنے کی ایک کوشش کی ہے الیکشن کمیشن نے۔ تو الیکشن کمیشن کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، کیا وہاں کچھ بات بنی؟ کیا آپ کے کوئی تحفظات، خدشات کو دور کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو محترم سپریم کورٹ نے جو ان کو ڈائریکشن دی، اس کے بعد مراسلے جاری ہوئے الیکشن کمیشن سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا سٹیپ ہے الیکشن کمیشن کا، جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے یا ہدایات دی ہیں، اس طرح بہتر لفظ ہے کہ ہدایت نامہ جاری کیا ہے، یا ان کو یقین جو ہے یاد دہانی کرائی ہے کہ دس از واٹ یو آر سپوز ٹو بی ڈوئنگ۔ لیکن ایک نقطہ اور ہے، دیکھیں پاکستان کی بہت بڑی فورس ہے پنجاب پولیس، اور ہم سب کے لیے مطلب پنجاب پولیس ہم سب کا ملک کا ایک اثاثہ ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے آف لیٹ ڈیل کیا ہے پولیٹیکل رائیول سے حکومت وقت کے، کیا وہ مناسب طرز عمل ہے؟ جس طریقے سے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے، لوگوں کو روکا گیا، آر او آفس کے باہر ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ کوئی ایس ایچ او صاحب اور پولیس والے کہتے ہیں ہم آپ کو اسکروٹنی نہیں کرنے دیں گے۔ مطلب آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام سیکورٹی دینا۔ یہاں پہ اب سوال اٹھتا ہے محترم آئی جی صاحب سے، یہ تو پولیس چیف پاکستان کا بہت عزت والا عہدہ ہے، آئی جی پنجاب بڑا عہدہ ہے۔ اب اس میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پنجاب بن کے آپ اس کے بعد پینیکل آف سروس نا، پولیس سروس آف پاکستان، کیا آپ آئی جی پنجاب بن جائیں، آئی جی خیبر پختونخوا، اب اس کے بعد آپ کی پتنی میرے خیال میں 2 سال سروس ہوں گے، 3 ہوں گے میکسیمم، کتنے ہوں گے؟ تو کیا میرا نقطہ پلیز سمجھیے، کیا محترم آئی جی صاحب کو ضرورت ہے
کہ الیکشن کمیشن ان کو بتائے کہ ان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ پولیس جو ہے یہ کسی کے خلاف یا کسی کے لیے استعمال نہیں ہونی, یہ آئین کی پاسداری کے لیے استعمال ہونی ہے. ہمارے کارکنان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر انہوں نے مراسلہ دیا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تو بغیر مراسلے کی ان کی ذمہ داری ہے ٹو انشور. اور اس میں یہاں پہ نگران حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ ویسے صرف تنخواہیں لینا مفت کی, ان کا کیا کام ہے؟ یہ کچھ تو کریں خدا کے واسطے. اچھا, لیکن آج آپ کے گلے شکووں پر کچھ تنقید بھی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو نمایاں کیا جا رہا ہے, اور شہباز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ لاڈلے کو تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس کا تو بڑا آسان حل ہے, رول سوئچ کر دیتے ہیں. مولانا صاحب والنٹیئر کریں اور اپنے ساتھ اپنا ایک دوسرا بھی کوئی نمائندہ ان کا اگر ہو. ویسے ساری جماعت ان کے بھائی چلاتے ہیں, تو دونوں بڑے چھوٹے بھائی آ جائیں, خان صاحب اور شاہ صاحب باہر آ جائیں, ان کو سپورٹ کرنے. اگر جیل میں 120-130 دن اندر رکھنا, آپ پہ جو ہے کیمرہ جو ہے الاؤڈ نہ ہو, ٹی وی الاؤڈ نہ ہو, آپ جو ہے اپنا ان کیمرہ آپ کا ٹرائل چل رہا ہو, جیل کے اندر چل رہا ہو, آپ 4.5 مہینوں سے آپ کو کسی نے دیکھا نہ ہو, آپ اپنے سیاسی لوگوں سے مل نہ پائے ہوں, یہ کس طرح کی سپورٹ ہے؟ اگر مولانا صاحب کو یہ پسند ہے تو ہم ان کو آفر کرتے ہیں سوئچ دا رولز. آ جائیں اڈیالہ, آپ کو مبارک ہوئی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے, خدا کے واسطے سیاست میں اتنے سال ہو گئے ہیں سب کو, when will the maturity come؟ آپ کب میچور ہوں گے؟ آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں, آنے دیں عمران خان صاحب کو باہر, میں ان کا مقابلہ میدان میں کروں گا. اس طرح کی بات کریں نا, ذرا تھوڑا اس سے مردانگی ظاہر ہو, ذرا ہمت لیکن ظاہر ہو. کچھ عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دیکھیں, جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے بلے کے نشان پر, اس پر ابھی شہباز شریف نے بھی کہا کہ بڑا حقیقت پر مبنی فیصلہ تھا. پھر الیکشن کمیشن کو بھی اس پر تحفظات ہیں. ایک وہ کوہاٹ کے آرو والا معاملہ بھی ہے, تو اس پر بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو کہیں یہ اشارہ اس طرف تو نہیں؟ رحمان صاحب, میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ جب الیکشن میں اب 1.25 مہینہ جو ہے وہ رہ گیا ہے, 1.5 مہینے کے قریب ٹائم رہ گیا ہے, تو 40-42 دن میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جس سے پاکستان کی جو ہے فضا اتنی بہتر ہو جائے کہ سب کو آئیڈیل ہو جائے. جو ہونا تھا نقصان وہ ہو چکا ہے. اب اس کے آگے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس الیکشن میں ہم نے جانا کس طرح ہے. کیا اسی طرح جانا ہے جو ہم پچھلے 7-8 مہینوں سے 2 سال سے کرتے آ رہے ہیں, یا ہم نے کچھ درستگی بہتری لانی ہے؟ دیر از نیور ٹو لیٹ. اب بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں, سب کو الیکشن لڑنے دیں, اسکروٹنی میں کسی کو غیر ضروری آؤٹ نہ کریں, پاکستان کے سیاستدانوں کو پاکستان کی خدمت کا موقع دیں. اور یہ فیصلہ کہ کس نے خدمت کرنی ہے کس نے نہیں کرنی, یہ آر او آفس میں نہ ہو. یہ فیصلے بیلٹ باکس پہ پاکستان کی عوام کرے. اس بات سے مولانا صاحب اور شہباز صاحب ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ ڈیموکریٹس ہیں بائی ہارٹ تو ان کو ایگری کرنا چاہیے اس نقطے سے. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب جبکہ یہ پہلا مرحلہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا یہ تحریک انصاف نے طے کر لیا ہے, اگلے مراحل بھی طے ہو جائیں گے, اور الیکشن تک 8 فروری تک پارٹی بھرپور طریقے سے تیار ہوگی الیکشن لڑنے کے لیے؟ تنظیمی ڈھانچہ, ووٹر سپورٹر, ہر طرح سے پارٹی کی تیاری ہوگی. باوجود کوشش کے ہمارے کاغذات نامزدگیاں تو تقریباً اللہ کے کرم سے ہر جگہ سے جمع ہو گئیں. اگر وہ 2 دن کی ایکسٹینشن نہ ہوتی پھر بڑا مسئلہ ہوتا. تو وہ 2 دن سے جو ہے وہ ریلیف پتہ نہیں کس کو دینا تھا, اللہ نے ہمیں ریلیف دلوا دیا اس سے, کیونکہ وہ ریکویسٹ آئی نون لیگ وغیرہ کی طرف سے تھی. اب یہ بھی امید ہے انشاءاللہ کہ امید ہے اسکروٹنی سٹیج سے بھی سب کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. آئیڈیل صورتحال نہیں ہے, ہمارے کارکنان کو مسئلے ہیں, ہمارے لوگوں کو مسئلے ہیں. ابھی تک ہماری کمپین کک سٹارٹ نہیں ہو سکی, ہم کارنر میٹنگ یا کنونشن تک نہیں کر سکے. جائے کہ بڑے جلسے کریں, حالانکہ اگر ابھی ہم کال میں اسلام آباد, لاہور, پشاور جہاں کال دیں گے وہ بڑھ جائے گا, لیکن ابھی تک اس کو روڑے اس میں اٹکائے جا رہے ہیں. ہوپ فلی جو محترم چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا تھا الیکشن کرانے کا, تو اس سلسلے میں مزید رکھنے نہیں ڈالے جائیں گے. الیکشن وقت پہ ہوگا اور تمام جماعتوں کو بشمولی طریقے انصاف موقع ملے گا کہ ہم کنونشن کریں, جلسے کریں, کمپین کریں, عوام کے سامنے اپنا ایجنڈا, اپنا پلان لے کے جائیں, مینیفیسٹو لے کے جائیں, اور پھر عوام فیصلہ کریں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں, میاں صاحب کے ساتھ ہیں, یا زرداری صاحب. رائٹ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. پارٹی کی جو تیاریاں ہیں الیکشن کے حوالے سے اور جو قانونی معاملات ہیں ان پر بات کر رہے تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, کچھ اور خبروں پر بات ہوگی.